تطوع خيرا فهو خير له وما تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم بنا وآداب علما نافعا آمين يا رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز حاضرین سامعین، آج جمعۃ المبارک شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے۔ آج حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر صحابہ سے مدنی ہے۔ آج ہم اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں مطالعہ کے مطابق حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ہم پڑھیں گے اور سنیں گے۔ میں صبح فجر کی نماز کے بعد بھی اسی حوالے سے درس دے رہا تھا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ درس فجر کی نماز کے بعد دینے کی بنیاد پر تسلسل سے یہ جاری رہے گا رمضان مبارک کے مسائل کے حوالے سے۔ ہمارا جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر موقع مناسبت کے لحاظ سے آج میں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ معقوف کر کے رمضان مبارک کے حوالے سے چند اہم باتیں گوش گزار کر گیا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلوں پر فرض تھے، وعلی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، بہریزگار بن جاؤ۔ قرآن مجید کے نص سے ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، یعنی روزے دار کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ اب ہر مسلمان کا اپنا فیصلہ ہے اپنے دل سے کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے تقویٰ چاہتا ہے کہ ہے۔ کوئی مسلمان جو ہے تو کلمہ بھی پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد جو نماز کا تارک ہو، رمضان المبارک کے روزوں کا تارک ہو، نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، زکوٰۃ واجب ہو تو زکوٰۃ نہ دے، حج اس پر واجب ہو فرض ہو تو حج نہ کرے، قربانی واجب ہو تو قربانی نہ کرے، اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں، میرا اللہ پر بڑا تقویٰ ہے،
تو یہ شیطان کا ایک دھوکہ تو ہو سکتا ہے، تقویٰ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ نماز کے بارے میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے نمازی کی دعا، بے نمازی کے نوافل، بے نمازی کے نفلی روزے اللہ قبول نہیں فرمائے، بے نمازی کا صدقہ اللہ قبول نہیں فرمائے۔ رمضان المبارک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف پر قدم مبارک رکھا، پہلے سیڑھی پر تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ اب صحابہ نے حدیث پیدا کر یا رسول اللہ، آج ایک نیا دستور ہے، ہم سمجھ نہیں پائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہے تو جبرائیل امین آئے، انہوں نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اس کے روزے نہ رکھے وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل امین آئے، دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو آئے اور کہا کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے تو وہ آپ پر دودھ نہ پڑے تو وہ ہلاک ہو گیا، تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ جو اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے وہ ہلاک ہو گیا، میں نے کہا آمین۔ اب اندازہ لگائیں، آپ سے سوال ہے، آپ آواز سے میرا یہ سوال ہے، اگر آپ سن رہے ہیں تو جواب دینا۔ دعا کرنے والے جبرائیل امین ہو، آمین کہنے والے امام الانبیاء ہو، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وہ دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ وہ دعا قبول ہے، ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ تیرے منہ جڑی گل نکلے ہوتی جڑا تو اشارہ کرے کوئی تبدیل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی قبولیت پر اگر یقین ہے تو پھر خود فیصلہ کر لیں کہ جو رمضان کے روزے نہ رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہلاکت کی دعا کر دی۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں۔ ہم افسوس اس بات کا ہے کہ ہم دعائیں دینے کے لیے اپنے خیر و برکت کی دعا لینے کے لیے بڑی بڑی دور جاتے ہیں، کبھی فلاں بابے کے پاس، کبھی فلاں پیر کے پاس، کبھی فلاں کے پاس، کبھی فلاں دربار پر، کبھی فلاں۔ جانا چاہیے، اچھی بات ہے، جانا چاہیے، لیکن مجھے بتائیں کوئی پیر، کوئی دوست، کوئی مولوی، کوئی شیخ گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ میری دعا قبول ہے؟ آپ بتائیں۔ کوئی مرید اپنے پیر کے بارے میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ میرے پیر نے دعا کر دیا بس وہ قبول ہے؟ کوئی مرید گارنٹی سے کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی ہے اور جس دعا پر میری آقا کریم نے آمین کہا ہے، زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، سورج زمین پر آ سکتا ہے، مگر جو اس دعا کی قبولیت میں شک کرے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ کے بندوں، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جن کا میں نے آپ کی کلمہ پڑھا۔ تو اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینی ہے یا ہلاکت کی دعا کا مستحق بننا ہے۔ اور آگے چلیں،
فرمایا کہ رب العالمین نے یہ مہینہ، یہ روزے، یہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں، پرہیزگاری پیدا کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں آج سے ہی کچھ لوگوں کے سر میں درد ہو جائے گا، روزے آ گئے، رمضان میں روزے آ گئے، آج سے آپ دیکھیں گے کئیوں کی شوگر تیز ہو جائے گی، آج سے ہی کئیوں کو ہائپر اٹیک ہو جائے گا، آج سے ہی کئیوں کے ساتھ درد شروع ہو جائے گی، آج سے ہی کئیوں کے ایسی منزل حق ہوگی جناب روزہ رکھ لئیے پر منہ دے وچ ہر وقت پانی آتا رہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں، ذی شعور کے لیے بڑی اہم ہے۔ میں نے کہا کہ تیرے نالوں تے کتا چنگا ہے، منہ دے چوندے وچ بھی پانی آتا ہے، لیکن وہ مالک کے دروازے سے بیٹھ کے روزہ رکھے گا، تیرے نالوں کتا چنگا ہے۔ اور تجربہ کریں، کتا بھوکا ہو تب بھی اس کی رال ٹپکتی ہے، کتا سیر ہو جائے یعنی کتا دجیا ہوئے تو پھر بھی ہوتے رال ٹپکتی رہتی ہے۔ میں کیا پھر تیرے نال تو کتا ہی چنگا ہے، تو اشرف المخلوقات ہو گئی، انسان ہو گئے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہلاکت دی جڑی دعا آپ نے فرمائی خدا مستحق بن رہے ہیں کہ تیرے نالوں کو جانور کتا چنگا ہے جڑا اپنے مالک دے دروازے دے بہ کے روزہ رکھے بیٹھے، وہ وفادار کتا چنگا ہے۔ میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ آج سے کچھ لوگوں کو مختلف کی بیماریاں شروع ہو جائیں گی، مگر جن کے اندر تقویٰ ہے، جو ایمان والے ہیں، جو میرے قریب آقا کی محبت سینے میں سمائے ہوئے ہیں، جن کے دلوں میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ تو آج سے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ اس ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق ہمیں صحت عطا فرما، ہمیں تندرستی دے، ہم پورا ماہ رمضان کے روزے رکھ سکے، تراویح پڑھ سکے۔ اور پھر دیکھیں یہ ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں ایک طویل حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے حدیث کراوی ہے، بڑی مفصل حدیث ہے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا نا تو ایک دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے، آج ہم وہ سنت ادا کر رہے ہیں۔ اور وہ خطبہ کیا ہوتا ہے؟ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ آج ارشاد آپ سماعت کریں، وہ خطبہ کیا ہے؟ طویل خطبہ ہے حضور کا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا ہے لوگوں تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینہ میں روزوں کو فرض کر دیا اور اس مہینے کی رات میں قیام کو نفل کر دیا، روزے کو فرض کر دیا، قیام نفل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جو اس مہینے میں کوئی نیکی کرے تو وہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کرنے کی مثل ہے، جو اس مہینے میں نیکی کرے، نفلی نیکی کرے، گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، ایک فرض ادا کیا۔ اور جو شخص اس مہینہ میں فرض ادا کرے تو گویا اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیا۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، یہ غم گساری کرنے کا مہینہ ہے۔
یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں زیادتی کی جاتی ہے، مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینہ میں جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی گردن کے لیے دوزخ سے آزادی ہے، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور فرمایا اس کو بھی روزہ دار کی مثل اجر ملے گا، اور اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرے، اللہ روزے دار جتنا ہی اسے ثواب عطا فرمائے گا، روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ مالک الملک کا خزانہ ہے۔ اور فرمایا میرے کئی ماتا دے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کی یہ استطاعت ہی نہیں، ہر آدمی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کا روزہ افطار کرا سکے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس آدمی کو بھی عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروا دے، یہ ثواب تو اسے بھی مل جائے گا، اللہ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگلا انعام سنیے، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، یعنی پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، جس کا درمیان والا جو عشرہ ہے وہ مغفرت ہے، اور جس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس شخص نے اس مہینہ میں اپنی خادم سے کام لینے میں تخفیف کی، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جو اپنے نوکر سے، اپنے غلام سے اس مہینے کے اندر کام تھوڑا دے، شرط یہ ہے کہ وہ غلام روزے دار، یہ نہیں ہے کہ مزدور روزہ رکھ کے نہ آئے کہ بجلی سے کہے جناب آپ سنت پر عمل کریں، نہیں، وہ پہلے فرض پر عمل کرے۔ مزدور روزے دار ہو، غلام روزے دار ہو تو آقا کو چاہیے کہ اس سے کام لے گا، اور اس کا انعام کیا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور فرمایا اس مہینہ میں 4 خصلتوں کو جمع کرو، 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 خصلتوں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو۔ فرمایا وہ 4 کیا ہیں، جن 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، اور جن 2 خصلتوں کے بغیر، جن 2 چیزوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں، وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ اور میری کئی بات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا، اور اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ نے جب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ روزہ افطار نہیں کروا سکتا، تو میرے آقا نے فرمایا یہ ثواب اللہ اسے بھی عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروا دے، اور اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ اسے جو ہے وہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے، 2 انعام ہیں، جو کھجور سے، پانی کے گھونٹ سے، دودھ کے گھونٹ سے روزہ افطار کروائے اس کے اللہ گناہ معاف فرمائے گا، اور روزے دار جتنا اسے ثواب ملے گا۔ مگر جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے افطاری کے وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے میرے حوض سے پلائے گا جس سے پی کر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ آباد کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین ہمارے